ایک رات میں بستر پر سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک بھیانک شکل نمودار ہوئی اور میری روح نکلنے لگی۔ میں تکلیف و کرب کے چلا رہا تھا، مگر ساتھ سوئے ہوئے بیوی بچے بدستور نیند کے مزے لیتے رہے جیسے وہ بہرے ہو چکے ہو۔ کوئی بھی تو نہ تھا جو میری جان بخشی کرواتا۔ پھر یکا یک میں اڑنے لگا۔ ماحول کا جائزہ لیا تو دیکھا میرا جسم بستر پر رہ چکا ہے اور پاس ہی میرا خاندان سویا ہے۔ یقیناً مجھے آسمان کی سماعت لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں معلوم پڑا کہ وہ ڈراؤنی شکل ان فرشتوں کی تھی جو صدا کے گنہگار کی روح نکلنے پر مامور ہے۔ اچانک منظر بدلا اور دیکھتا ہو کہ لوگ دڑے مار مار کر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال ہے۔ میرا نام لے لے کر اٹھنے کا بولا جا رہا ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میری نماز جنازہ ہوئی اور میں دفن کر دیا گیا۔ سب عزیز و اقرب میرے قبر پر مٹی ڈال کر واپس چل دیے۔ میں آوازہ دیتا رہ گیا کہ مجھے ساتھ لے چلو، یہاں گہرے اندھیرے میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ جی ہاں، وہ بالکل گپ اندھیرا تھا اور میرا جسم بے حس و حرکت پڑا تھا کہ دو فرشتے جو خود کو منکر ناقیر بتلاتے تھے نمودار ہوئے۔ سوال کیا، کون ہے تیرا رب؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ میرا حال یہ تھا کہ ذہن میں فلموں میں دیکھے بدھ مذہب اور ان کے ہیروز آنے لگے، مگر پوری کوشش کے باوجود اپنے اختیار کردہ مذہب کی تعلیمات نہ آ سکی۔ آخر مجھ سے نکلا، میں نہیں جانتا۔ یہ سننا تھا کہ قبر کالی آگ سے بھر گئی، سام بچھو میرے جسم پر چڑھ دوڑے، میرے چیخے دردناک آواز سے نکلنے لگے، مگر کسی بھی طرح یہ غضب ٹال نہ سکا۔ مختلف گناہوں کے لیے مختلف غضب ملتے رہے اور میں تکلیف و کرب سے گزرتا رہا۔ ایک دن آیا کہ جب قبر پڑ گئی، میں باہر جا گرا۔ ہر طرف افراتفری مچی تھی، کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر ایک خود کو بچانے کی فکر میں تھا۔ میں بھی پڑتے آسمان، سر پر پہنچے سورج اور ہوا میں اڑتے پہاڑوں کا منظر دیکھ کر بھاگتا دوڑتا رہا، مگر کہیں پناہ نہ ملی۔ اچانک یہ بھیانک لمحات ختم ہوئے اور ہمیں ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ جب پتہ چلا کہ یہاں دنیا میں گزری زندگی کا حساب چکانا ہے اور ہر سانس، ہر حرکت کا جواب دینا ہے، تو بدن کانپنے لگا۔ وہ عیش و عشرت کے دن بری طرح یاد آنے لگے۔ انہی خیالوں میں تھا کہ میرا بلاوا آ گیا۔ سوالات پوچھے جانے لگے۔ کئی جوابات کے لیے میں من گڑک باتوں کا سہارا بھی لیتا رہا، مگر یہ کیا جب میرے بائیں ہاتھ میں کچھ پکڑایا گیا تو اس پر میری دنیوی زندگی کا ایک ایک لمحہ درج تھا۔ میرے سارے جھوٹ بے نقاب ہو چکے تھے، مجھے انتہائی ذلت محسوس ہوئی۔ ہر ایک کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں ان کے سامنے کیا تھا، اور در حقیقت میرا چہرہ یہ تھا۔ اگر یہ حساب کتاب گزرا تو سب کو کہیں لے جایا جانے لگا۔ جب منزل دیکھی تو مرنے کو جی چاہا، مگر پاس ہی کسی سے معلوم ہوا کہ یہاں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تو بس منہ سے الہی رحم کے الفاظ نکلے رہے تھے، مگر جواب ملا کہ تیری 60 سالہ زندگی اسی لیے تھی کہ الہی کی بتائے باتوں پر عمل کر۔ اب وہ وقت گیا، اب تو اس کالی خوفناک آگ میں جانا ہی ہوگا۔ اچانک سے ایک جانی پہچانی شکل دکھائی دی، وہ شاید ہرے بھرے باغ میں لے جایا جا رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ وہ تو وہی جگری یار تھا جسے میں نے خود قبر میں اتارا تھا، مگر اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک۔ وہ تو مجھ سے بھی بڑا گناہوں کا شدائی تھا۔ ہمیں کچھ دیر ملاقات کی مہلت ملی تو عیا ہوا کہ وہ کسی مولوی صاحب کی باتوں سے متاثر ہو کر توبہ طیب ہو چکا تھا، جس کی بدولت ایک ہی لمحے میں بخش دیا گیا اور نیک وکاروں میں شمار ہوا۔ یہ سب سن کر پچھتاوا ہوا کہ کبھی ان ناسخ افراد کی نصیحتوں پر کان نہ دہرا۔ کاش کہ ایک بار دل سے ان کا استقبال کیا ہوتا، کاش۔ پھر ہم علیحدہ ہوئے اور میں بلند ہوتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ میں گرتا ہی جا رہا تھا اور میری کال جل جل کر پھر سے درست ہوتی رہی۔ یہ عمل بار بار ہوتا رہا۔ اب میں سمجھتا تھا کہ لمحہ لمحہ جینا اور لمحہ لمحہ مرنا کی معنی کیا ہے۔ یہ کسی شاعر نے اپنے معشوق کی یاد میں لکھا تھا، مگر ہے افسوس یہ حقیقت میں یہاں پہ صادق آیا۔ کئی برس بیت گئے مگر میرا غضب ختم نہ ہوا۔ میں جلتا رہا،
انتہا تکلیف سے چیختا چلاتا مگر کچھ بھی نہ کر سکا۔ انہیں چیخنے سے میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میں بستر پر تھا اور 7 بیوی بچے میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں پسینے سے شرابور کمپ رہا تھا۔ جس سمجھ آیا کہ ابھی جسم میں جان ہے تو جان میں جان آئی۔ رب کا شکر ادا کیا کہ حقیقت سے آشنا ہو گیا، اصل مقصد حیات معلوم ہو گیا جو صرف رب کے احکامات کی وجاوری سے حاصل ہو سکتا ہے۔ میں زور و قطار رونے لگا، روتے روتے ہچکی بند گئی۔ زوجہ نیند سے بیدار ہو گئی، مجھے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ اسی لمحے اذان فجر کی آواز کانوں میں پڑی، دل میں سکون اترا محسوس ہوا۔ میں بولا زندگی جینے کا گر سیکھ لیا۔ پھر اٹھا، وضو کیا اور بیوی کو گمسم چھوڑ کر مسجد کی جانب نکل پڑا۔ یہ میری زندگی کا سب سے تسکین اور لمحہ تھا جو واقعی مجھے مسلمان کر چکا تھا۔ میں بس آنکھوں میں آنسو لیے خالق کی طرف چلاتا جا رہا تھا۔ یہاں ہمارا مقصد اپنے آپ اور آپ سب کا اصلاح کرنا ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں،